مقابلے اور میدان سے وہی بھاگتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ہارنا ہے. اصل میں اگر یہ ڈیلے ہو جاتا ہے نا تو تقریباً 1 سال کا گیپ آئے گا. پھر یہ بلدیات جو ہوں گے یہ 2024 میں ہوں گے کر سکتے ہیں. تو لازمی بات ہے جب آپ کے پاس پبلک ہے تو سوشل میڈیا پر بھی یہی پاکستانی ہے کہ میرے خیال سے سب سے زیادہ اگر کسی نے دیے تو وہ پی ٹی آئی نے دیے. اس کی مثال یہ کہ جو الیکشن جو ہے یہ میرے خیال سے اگر تو اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہے کے پی کی اور پنجاب کی تو امید تو یہی ہے کہ وفاقی گورنمنٹ بھی جلدی ٹوٹ جائے گی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WM نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ واجد اللہ. جیسے کہ آپ کے علم میں کہ آج اسلام آباد میں بھی بلدیاتی الیکشن جاری ہے اور اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے. تقریباً 31 تاریخ کو الیکشن ہونا ہے اسلام آباد میں. آج ہمارے پاس NA53 کے یوتھ ونگ کے صدر موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے کہ ان کی کتنی تیاری ہے اسلام آباد میں وہ الیکشن جیتیں گے، کتنے سیٹیں وہ لیں گے، سارے اسی پہ گفتگو کریں گے. ان کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ انہوں نے کہاں سے الیکشن لڑا ہے، اس سے پہلے کیا کر چکے ہیں، آج کل کیا کام کر رہے ہیں، یہ سب چیزوں پہ ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام واجد اللہ بھائی، آپ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کر لیں. ہم نے آپ کی تعارف نہیں کی، آپ ان کو پہچان بتا دیں کہ آپ کا کیا نام ہے، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، NA53 میں آپ کب سے ہیں؟ میرا نام ظہور احمد خان ہے اور میں شمالی وزیرستان میران شاہ کا رہائشی ہوں. تقریباً میں نے اپنی پڑھائی جو ہے وہ اسلام آباد میں ہی کمپلیٹ کی ہے ساری، اور بیچلر میں کر چکا ہوں. سیاست بھی میں نے تقریباً اسلام آباد میں ہی شروع کی ہے کیونکہ میرے ایک انکل تھے ڈاکٹر بشیر، وہ پہلے سے ایک فاؤنڈر ممبر ہیں PTI کے. بس ہماری فیملی پوری ہی PTI میں تب سے مطلب اسی پارٹی میں ہے. اپنے چاچو کو دیکھ کر کے آپ PTI کی طرف آئے تھے، سیاست کی طرف، یا پہلے سے آپ کا جو خواہش تھا، یا بچپن سے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے آپ سیاست کی طرف آئیں؟ نہیں، میں نے اپنے انکل جو میرے چاچو ہیں ڈاکٹر بشیر، ان کو دیکھے نا تو یہ تھا کہ سیاست ایک ایسی چیز ہے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو ایک انسانیت کی خدمت اصل میں سیاست ہے. تو میں نے ان انکل کو دیکھے نا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ سیاست میں بندہ آ جائے. سیاست تو لوگ کرتے ہیں، سیاست کے ساتھ ساتھ اور کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کو زیادہ تر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے معاش کیا ہے، کہاں سے آپ کی جو ہے انکم آتی ہے، کہاں سے آپ پیسے کماتے ہیں؟ میں تو پراپرٹی کا بزنس بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں کنسٹرکشن کا کام بڑے بھائی کے ساتھ کر رہا ہوں. تو بس اللہ پاک نظام چلا رہے ہیں ابھی الحمدللہ. الیکشن کی طرف ہم آتے ہیں، بلدیاتی الیکشن، جیسے کہ ہم کافی باقی صوبوں میں دیکھتے ہیں الیکشن ہو چکے ہیں. اب اسلام آباد کی باری، کیا لگتا ہے آپ کو 31 تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں؟ ویسے تو ہونے چاہیے الیکشن، مگر گورنمنٹ لگی ہوئی ہے جس طرح، ان کی تو یہی کوشش ہے کہ ڈیلے ہو سکیں. باقی دیکھتے ہیں. آج بھی ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر رہے ہیں. تو امید تو یہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ PTI کلین سویپ کرے گی اسلام آباد میں. کیا وجہ حکومت کیوں بھاگتی ہے الیکشن سے؟ وہ تو پہلے کہتے ہیں کہ ہم جو نا سیاسی لوگ ہیں، اسپیشلی اگر ہم پیپل پارٹی کی بات کر لیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے اوپر جو ہے نا بیس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کے تھرو آپ کو آنا چاہیے. اب وہ بھاگ کیوں رہے؟ اصل میں مقابلے اور میدان سے وہی بھاگتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ہارنا ہے. تو اپوزیشن اپوزیشن تو نہیں، ابھی تو گورنمنٹ میں ہے. گورنمنٹ نون لیگ یا باقی جو بھی پارٹیز ہیں وہ اسی لیے بھاگ رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ہار جانا ہے اسلام آباد میں. تو وہ اسی لیے اپنے ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہیں ڈیلے کے لیے. جی نہیں، اگر ڈیلے ہو جاتے ہیں پھر اس سے کچھ تبدیلی تو نہیں آتی؟ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیلے ہو جائیں گے تو ان کی سیٹ بڑھ جائیں گے؟ کیا وجہ، وہ کیوں ڈیلے کی طرف جا رہے ہیں؟ اصل میں اگر یہ ڈیلے ہو جاتا ہے نا تو تقریباً 1 سال کا گیپ آئے گا. پھر یہ بلدیات جو ہوں گے یہ 2024 میں ہوں گے. تو یہ اس کے درمیان ان کو جو ٹائم کا گیپ ملے گا، جس طرح ابھی بھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم PTI کو بدنام کریں، اس کا جو نظریہ بیانیہ ہے اس کو خراب کر سکیں. تو وہ اسی کوشش میں کہ کوئی چانس ان کو ملے اور وہ یہ ووٹ جو PTI کا جو ووٹ بینک ہے اس کو کم کر سکیں. آپ کے خیال میں اب PTI کے کتنے سیٹ وہ جیت سکتے ہیں؟ کتنے ان کے میئر آ سکتے ہیں؟ کتنے حلقوں سے جو نا ابھی امید ہے کہ ابھی فی الحال جو وہ کر رہے ہیں؟ امید تو یہی ہے کہ امید بھی اور انشاءاللہ یقین بھی ہے، تقریباً 80 to 90% PTI یہاں پر اسلام آباد میں سیٹیں جیتیں گے بلدیات کی. کیا وجہ، کیوں اسلام آباد میں PTI کی اتنا زیادہ ہے؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو حکومت تو یہاں پہ نون لیگ کی ہے اور پیپلز پارٹی کی ہے. PTI تو آج کل اگر دیکھا جائے پورے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت مضبوط ہیں. ان کی جڑیں جو ہیں عوام میں. اصل میں جو عمران خان کا آج کل کا جو بیانیہ ہے
وہ صاف لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. تو باقی ملکوں کے باقی جو ہمارے ملک کے پورے علاقے ہیں اسی طرح اسلام آباد میں بھی پی ٹی آئی مضبوط ہے. اگر خدا نخواستہ پی ٹی آئی حکومت یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آتا پھر پی ٹی آئی کا کیا ہوگا؟ پھر آپ لوگ یہی کہیں گے کہ انہوں نے دان لیا ہمارے ساتھ کی ان کی حکومت تھی، یہ کیا طریقہ ہوگا؟ نہیں، ہم اگر تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو جو بھی جیت جائے پھر وہ بالکل ٹھیک ہوگا. وہ ہم اگر ہار بھی جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جتنا ابھی ہمیں نیت جس طرح ان کی لگ رہی ہے اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو نیت ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی نہیں ہے. جی. خان صاحب کو اتنا پاپولر کیوں ہوئے؟ ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں بھٹو صاحب بہت زیادہ پاپولر تھے اپنے زمانے میں، خان صاحب نے ایسا کیا کر دیا کہ اتنا پاپولر ہو گیا؟ اصل میں خان صاحب اس لیے پاپولر ہو گئے کیونکہ جو آج کل ان کا بیانیہ ہے، ایک تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، اور ہمارے جو سول گورنمنٹس ہیں ان کو گرانے میں اور ان میں مداخلت کرنے کا جو ابھی جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، تو یہ بڑا مین مسئلہ ہے پاکستان کا، اور عوام بھی جانتی ہے. اب عوام میں تھوڑا بہت شعور آ چکا ہے، تو اسی کو دیکھ کے لوگ اب اسی کی طرف جاتے ہیں جس کی بات سچ ہوتی ہے. تو عمران خان نے جب یہ بیانیہ اپنایا ہے تو لوگ آٹومیٹیکلی ان کی طرف آئے ہیں اور پاپولیرٹی ان کی بڑھی ہے. ویسے یہ باقی ہم جس کو ابھی حکومت میں پہلے آپ اس کو اپوزیشن کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا صرف سوشل میڈیا کے جو بندے یا صرف سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں، تو پھر یہ الیکشن سے کیوں بھاگتے جب آپ کو یہ علم ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے ریئل لائف میں یا آگے اٹھ وغیرہ نہیں ہے، تو پھر یہ بھاگتے کیوں ہے؟ کچھ کیا کوئی ایسا ریزن ہے ان کے پاس؟ اصل میں اگر آپ جلسے دیکھ لیں پی ٹی آئی کے تو میرے خیال سے کوئی جو باقی گورنمنٹ میں ہو کے بھی وہ اتنے بڑے جلسے نہیں کر سکتے، اور ساری پارٹیاں مل کے بھی پی ڈی ایم جس کو کہتے ہیں وہ مل کے بھی میرے خیال سے پی ٹی آئی کے پاس جو گیدرنگ ہے، جو عوام ہے، اتنے بڑے جلسے وہ نہیں کر سکتے. تو لازمی بات ہے جب آپ کے پاس پبلک ہے تو سوشل میڈیا پر بھی یہی پاکستانی ہے تو اس پر بھی پی ٹی آئی مضبوط ہے اور گراؤنڈ پہ بھی پی ٹی آئی مضبوط ہے. تھوڑا بھی پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کی طرف آتے ہیں، اگر یہ ڈیزالو نہیں ہو پاتی، ویسے بھی اسد عمر صاحب نے کہا کہ اگر پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی تو ہم کے پی کے کی اسمبلی کو نہیں ڈیزالو کریں گے، کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیزالو ہو جائیں گے جمعے والے دن یا نہیں؟ اگر تو عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے پھر تو مشکل مجھے لگتا ہے، لیکن عدم اعتماد اگر گورنمنٹ اس میں کامیاب نہ ہوئی وفاقی حکومت تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. جی. اگر نہیں ٹوٹتی پھر کیا آپ لوگوں کا لائے عمل ہوگا؟ یہاں پہ پنجاب اگر آپ کے اسلام آباد میں الیکشن بھی نہیں ہو پاتا، وہاں پہ اسمبلیز بھی نہیں ٹوٹتی، پھر تو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ بہت زیادہ نیچے ڈاؤن ہو جائے گا. نہیں، پھر تو یہی ہے کہ دوبارہ عوام کے پاس جایا جائے گا، جلسے اور جلوس. سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کے پاس ہے ہی یہی چیز ہے، جلوس آپ نکال سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، تو عوام میں موبلائزیشن کر سکتے ہیں. یہی دو چیزیں، دو تین جس کے تھرو آپ اپنی کوشش جاری رکھ سکتے ہیں. اب ہم یوتھ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ ویسے بھی پریزیڈنٹ بھی یوتھ کے اور یوتھ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. یوتھ کا کتنا زیادہ کردار ہے سیاست میں ملک کو آگے لے کر جانے میں؟ جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً 60% سے زیادہ لوگ جو وہ 28 سال سے نیچے ہیں. کیا کہتے ہیں یوتھ کے حوالے سے اب؟ پاکستان میں اگر آج کل دیکھا جائے تو 60% سے اوپر جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. میرے خیال سے اب نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے فیصلے بھی خود کرنے چاہیے، کیونکہ 60% اگر ان کی آبادی ہے تو اسی کے مطابق گورنمنٹ میں یا جو بھی الیکشن میں اور باقی سیٹوں پہ نوجوانوں کو آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکے. یعنی ان کو ایک نمائندگی دینی چاہیے، اور یہ نمائندگی میرے خیال سے سب سے زیادہ اگر کسی نے دی ہے تو وہ پی ٹی آئی نے دی ہے. اس کی مثال یہ کہ جو ابھی بلدیات ہے اسلام آباد کے، تو اس میں ماشاءاللہ میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ نوجوانوں کو اتنی تعداد میں ٹکٹس دیے کسی پارٹی نے بھی، اور پی ٹی آئی نے ماشاءاللہ علی ایوان صاحب نے نوجوانوں کو ٹکٹس بھی دیے، یوتھ ونگ کے لڑکوں کو اسپیشلی. تو یہ ایک بڑی بات ہے. بلال بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں نوجوان ہوں تو پھر مجھے چاہیے، عمران خان صاحب تو بوڑھا بندہ ہے، 70 سال سے اوپر ہے. ہاں، وہ بے شک نوجوان ہوگا، لیکن میرے خیال سے جو پاور
دینے کی بات ہے یا ٹکٹس دینے کی بات ہے یا کسی بھی سیاسی لیول پہ آگے لانے کی بات ہے تو وہ میرے خیال سے عمران خان نے کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے تو میرے خیال سے اپنی پارٹی کے ساتھ بھی اتنی ناانصافی کی ہے کہ ان کو میرے خیال سے کوئی اور لیڈر نہیں ملا زرداری یا بے نظیر کی شہادت کے بعد، اس نے اپنی پارٹی پہ ایک قسم کا قبضہ کیا ہوا ہے، تو میرے خیال سے وہ تو اس طرح باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے۔ 23 کو الیکشن کو آپ کب دیکھ رہے ہو کہ کب جنرل الیکشن ہوگا؟ پی ٹی آئی کو کتنے آپ دیکھ رہے ہو کتنے سیٹ جیتیں گے؟ نون لیگ کو کہاں پہ دیکھ رہے ہو؟ پیپلز پارٹی کو کہاں پہ دیکھ رہے ہو؟ جنرل الیکشن جو ہے یہ میرے خیال سے اگر تو اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہے کے پی کی اور پنجاب کی تو امید تو یہی ہے کہ وفاقی گورنمنٹ بھی جلد ہی ٹوٹ جائے گی، اور انشاءاللہ امید یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں جب بلدیات ہوں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ میئر اسلام آباد سے پی ٹی آئی کا ہی آئے گا، تو یہاں پہ جو 27 کلومیٹر میں ان کی حکومت ہے وہ بھی ان کی تقریباً شیئرنگ میں آ جائے گی پی ٹی آئی کے ساتھ۔ پھر جنرل الیکشن میرے خیال سے مارچ سے جون کے آس پاس اس طرح ہوں گے۔ جی کچھ آخری آپ کا کچھ پیغام ہو یوتھ کے لیے یا عوام کے لیے یا بلدیات کے حوالے سے؟ بلدیات کے لیے یہی ہے کہ ابھی تو گورنمنٹ لگی ہوئی ڈیلے کرنے کے لیے، مگر میں اپنے جتنے بھی ہمارے بلدیات سے الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جو کمپین ہے وہ جاری رکھیں، انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہوگا، اور باقی یوتھ جو بھی نوجوان ہیں ان کو چاہیے وہ سیاست میں حصہ لیں، کیونکہ سیاست ایک ایسی چیز ہے، ہمارے مستقبل کا فیصلہ سیاست کے ذریعے ہی ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے فیصلوں میں موجود ہوں جہاں پہ جو بھی فیصلے ہونے تاکہ ہمارے سامنے سب کچھ ہو۔ شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ بہت مہربانی واجد بھائی۔ ناظرین آپ لوگوں نے گفتگو سنی ظہور صاحب کی، ہم کوشش کریں گے ظہور صاحب کو پھر دوبارہ تکلیف دیں گے، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، تو اگلے ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔